بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر خواتین حسن و صحت کو قائم رکھنے کے لیے نت نئے ٹانک اور وٹامنس کی گولیوں کا استعمال کرتی ہیں یا پھر رنگ و روپ نکھارنے کے لیے مہنگے اور جدید میک اپ کا سہارا لیتی ہیں۔ ایسی خواتین ایک اہم حقیقت کو فراموش کر جاتی ہیں، وہ ہے متوازن غذا کا صحیح استعمال۔ کئی غذائیں جو ہمیں مرغوب ہوتی ہیں دراصل وہی صحت کی خرابی اور حسن کے زوال کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ بعض غذائیں ایسی بھی ہیں جو حسن کو دوام اور صحت کو تازگی بخشنے کا سبب بنتی ہیں۔ چائے، کافی اور تمباکو کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح گھی، مکھن، روغنی غذائیں بھی کم کھانی چاہیے۔ شکر، مٹھائیاں اور پیسٹری وغیرہ کا استعمال بھی زیادہ نہ کریں۔ جو لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے چہرے شگفتہ ہوتے ہیں اور وہ چاق و چوبند نظر آتے ہیں۔ جو لوگ پھل سبزیاں زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت کھلی ہوا میں گزارتے ہیں، ورزش کرنا ان کے روٹین میں شامل ہوتا ہے، غسل کی عادت ہوتی ہے، دودھ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اچھی صحت اور متوازن جسم کے حامل ہوتے ہیں۔ غذا میں سلاد اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیا جائے، خاص طور پر ٹماٹر اور پالک جو کہ جگر کے لیے مفید ہیں۔ اس سے رنگ و روپ میں نکھار اور شگفتگی آتی ہے۔ پھل یوں تو سب مفید ہیں مگر لیمو اور سنترا رنگ و روپ کے لیے بہتر بتایا جاتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کا اچھا اور سستا نسخہ یہ ہے کہ گاجر کا رس نکال کر اس کو کسی ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھ دیا جائے اور روئی کی مدد سے چہرے پر روزانہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ لگائیں۔ اس سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اکثر لڑکیاں اس بات پر پریشان رہتی ہیں کہ ان کی پلکیں لمبی اور گھنی کیوں نہیں ہیں۔ اس کا حل بھی آسان ہے کہ زیتون کا تیل اور شہد مناسب مقدار میں ملا کر پلکوں کا روزانہ مساج کرنے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ بعض اوقات چہرے کی جلد مرجھائی سی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرے کی صفائی کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ 2 چمچ آٹا اور آدھا چمچ ہلدی لے کر اس کو دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیا جائے۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر چہرے کی جلد کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ اس سے جلد کے مسام کھل جائیں گے اور چہرے کی جلد میں تر و تازگی آئے گی۔ چہرے کے داغ دھبے بھی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کا چہرے پر استعمال مفید ہے۔ نیم گرم دودھ کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگایا جائے۔ بعض خواتین لپسٹک کا زیادہ استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ لپسٹک کے کیمیائی اجزاء کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے لپسٹک استعمال کرنے سے پہلے ہونٹوں پر کریم یا پاؤڈر لگانا چاہیے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی، ہاتھ خوبصورت اور نرم و ملائم نظر آئیں تو اس کے لیے 2 چمچ عرق گلاب، 1 چمچ گلیسرین اور 1 عدد لیمو کے رس کا محلول بنا کر اسے شیشی میں محفوظ کرایا جائے۔ کام کاج ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کر اور خشک کر کے اس لوشن کو ہاتھوں پر مل لیا جائے۔ کچھ ہی دنوں میں ہاتھوں کا کھردرا پن ختم ہو جائے گا۔ دن میں 3-4 مرتبہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ بازوؤں اور ہاتھوں کا خیال اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ یہ کام کاج میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ہر موسم میں کھلے رہتے ہیں۔ ان پر باہر جاتے ہوئے اکثر براہ راست دھوپ پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ جھلس جاتا ہے۔ بازوؤں کو دھوپ سے حتی الامکان بچانا چاہیے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ بازوؤں پر اوپٹن بھی لگانا چاہیے۔ پاؤں توجہ چاہتے ہیں۔ پاؤں بھی ہماری خصوصی توجہ کے طالب ہیں۔ نیم گرم پانی میں لیمو، بیبی آئل اور شیمپو ڈال کر اس میں کچھ دیر پیروں کو ڈبوئے رکھنے سے پیروں کو آرام ملتا ہے۔ پھر اس پانی میں کچھ دیر پاؤں ڈبوئے رکھنے کے بعد مساجر یا جھانوی سے پاؤں کا اچھی طرح سے مساج کریں تاکہ گندگی صاف ہو جائے۔ یہ عمل شاید مشکل لگے لیکن سارے دن میں سے صرف آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیا کریں اور اوپر بتائی گئی باتوں میں سے چند ایک کو بھی اپنی روٹین کا معمول بنا لیں تو یقین جانیے صحت بھی اچھی ہوگی اور اس کا اظہار چہرے سے بھی بخوبی ہو رہا ہوگا۔ شکریہ۔